قیامت والے دن ہر کوئی شخص، ہم دنیا میں موجود ہیں، یہ الیکشنوں کے جگہ جگہ بینر لگے ہیں، تو کوئی پسندیدہ شخص ہو نا تو انسان کا دل کرتا ہے یار تھوڑی دیر اس کے پاس بیٹھنا مل جائے، اس کے ساتھ میں ذرا ہاتھ ملا لوں، ذرا بغل گیر ہو جاؤں، کوئی باتیں کر لوں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ بتا دیا، کوئی قیامت والے دن اگر یہ چاہے کہ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر لوں، ہاتھ کا بھی ملائیں گے جب ملاقات ہوگی، تو اگر کوئی چاہتا ہے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں زیادہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ملے گی۔ ایک اور روایت بھی ہے، لیکن تمہیں ڈھونڈنے پھرنے کی ضرورت نہیں ملے گی، بلکہ اللہ تمہیں مجھ سے ملاقات بھی کرائے گا اور میں تم سے ہاتھ میں ملاؤں گا۔ کرنا کیا ہے؟ دن بھر میں بس 50 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ کوئی قید نہیں ہے کہ صبح پڑھنا ہے، شام کو پڑھنا ہے، 10 بار صبح نہیں پڑھ سکتے، جس ٹائم مرضی دن بھر میں بس 50 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ ایک نماز کے بعد آپ 10 مرتبہ پڑھیں، 5 نمازوں کے بعد 50 مرتبہ ہو جائے گا۔ اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نام سے پکار کر کہے گا فلاں بن فلاں جائے، آ کر پیارے آقا سے ملاقات کر لے، کہ آج اس کو یہ شرف مل رہا ہے، اس کو یہ فضیلت کوئی بڑی زیادہ نمازیں پڑھنے سے نہیں، بڑی زیادہ روزے رکھنے سے نہیں ملی، بلکہ پیارے آقا کی ذات پر محبت سے درود پاک پڑھنے کی وجہ سے ملی ہے۔ تو نیت کرتے ہیں انشاءاللہ دن بھر میں کم از کم 50 مرتبہ، زیادہ تو زیادہ ہے نا، جتنا گڑ ڈالیں گے میٹھا ہو جائے گا، کم از کم 50 مرتبہ درود پاک اللہ مجھے اور آپ کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو احسان کیا، ایک انسان پیدا فرمایا۔ رب چاہتا ہمیں کوئی چرند پرند کوئی جانور بنا لیتا۔ بس تھوڑی سی دیر میں بات کروں گا، آپ سمجھ لیں انشاءاللہ، آپ نیت کریں، میں نیت کرتا ہوں اللہ کی رضا پانے، ثواب کمانے کے لیے جو کچھ ہو سکا عرض کروں گا، آپ بھی نیت کریں انشاءاللہ کہ جو کچھ سیکھیں گے عمل کریں گے اس کو دوسروں تک پہنچائیں گے۔ تو توجہ کے ساتھ بیٹھے، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا، ہر مخلوق انسان کے بعد ہے، سب سے زیادہ فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی، اور پھر انسان کو پیدا کر کے اس کو مقصد بھی دیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ جن اور انسان میری عبادت کریں۔ اب یہاں یعبدون سے امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تابعی بزرگ ہے، آپ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں یعبدون سے مراد یعرفون ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ جن اور انسان اللہ کی معرفت حاصل کر سکیں، اللہ کو پہچان سکیں، میرے رب کی ذات کی کیا شانیں ہیں، کیسا وحدہ لا شریک ہے، کیسا قہار و جبار ہے، اللہ کی صفات کو پہچان سکے، اس لیے انسان کو پیدا کیا۔ اب اللہ کی پہچان بغیر علم کے حاصل نہیں ہو سکتی، اور علم بغیر علم والوں کے حاصل نہیں ہو سکتا۔ آج ہم 11ویں شریف کی محفل سجا کر بیٹھے ہیں، پیارے غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی یاد میں بیٹھے ہیں، وہ علم والے ہیں، ان کے در پر خیرات لینے جائیں گے، وہ علم کا نور دے دیں گے، اللہ ہمیں اپنی معرفت عطا فرمائے گا۔ یہ رات حضرت مولا علی سے بھی منسوب ہے، 13 رجب المرجب، آنے والی رات 13 رجب المرجب ہے میرے، یہ تو شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کے نام سے منسوب مسجد ہے، ہمیں تو ہر لمحہ علی علی کرنا چاہیے۔ حضرت علی بھی وہ شخصیت ہیں، آپ فرماتے ہیں جو سورہ فاتحہ تم 1 سیکنڈ میں پڑھ کر گزر جاتے ہو نا، ہم دن میں کتنی بار 17 رکعتیں جو دن میں فرائض و واجبات ہیں جو ہم پڑھتے ہیں، سنتیں اور نوافل الگ ہیں، اس میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، فرماتے ہیں تم پڑھ کر گزر جاتے ہو، اللہ نے مجھے اتنی معرفت اور علم عطا فرمایا ہے۔ مولا علی فرمایا کرتے تھے اگر میں اس سورہ فاتحہ کی تفسیر کو بیان کروں اور لکھنے والے لکھیں 70 اونٹوں پر بھی وہ صفحے لادے جائیں تب بھی وہ 70 اونٹ کم پڑ جائیں گے، اللہ نے مجھے اتنی معرفت عطا فرمائی ہے، ایسی علم والی شخصیت ہے۔ تو معرفت علم والوں کے پاس بیٹھنے سے حاصل ہوتی ہے۔ صحبت صالح ترا صالح کنند، صحبت طالح ترا طالح کنند، ہم اچھے بندوں کی صحبت میں بیٹھ جائیں گے تو اللہ ہمیں بھی اچھا بنا دے گا، ہم برے بندوں کی صحبت میں بیٹھ جائیں، چنگے بندے دی صحبت یاروں، کیا فرمایا تھا بلے شاہ نے، برے بندے دی صحبت یاروں، جویں دکان لوہاراں کپڑے پاویں کنج کنج بئیے چھٹے آن ہزاراں، تے چنگے بندے دی صحبت یارو جویں دکان اتاراں، خوشبو والے کی دکان سودا پاویں مل نہ لئیے ولے آن ہزاراں۔ خوشبو والی دکان سے ہو کر آپ گھر واپس چلے جائیں نا، کچھ بنا خریدے آپ کے جسم سے خوشبو آنے لگ جائے گی، لیکن لوہار کی دکان پہ جا کر بیٹھے اگرچہ کچھ بھی نہ خریدے تو آپ کے جسم پر کوئی وہ چھینک پڑ گئی آپ کے کپڑے جل جائیں گے۔ صحبت انسان کو اس قدر مؤثر کرتی ہے۔ ایک بادشاہ تھا، اس
اس نے دربار میں ایک مسخرہ رکھا تھا. یہ بچے بیٹھے ہیں, یہ بڑوں کے لیے بھی ہے, بالخصوص بچوں کے لیے, کہ ہم کیسی کیسی کہانیاں سنتے ہیں اور سناتے ہیں. میں آپ کو ایسی حقیقت بتاتا ہوں جو دل کو بدل دے گی. بڑے بھی بالخصوص سنیں. بس یہ بات کروں گا اور اپنی بات کو اختتام کی طرف لاؤں گا. ایک بادشاہ نے ایک مسخرے کو اپنے دربار میں رکھا ہوا تھا. ڈیوٹی کیا تھی کہ بڑے بڑے سفیر آتے ہیں, بڑے بڑے لوگ آتے ہیں, تیرا کام ہے ذرا انٹرٹینمنٹ کرنا, کوئی مسخری کرنا, کوئی مذاق کرنا, کوئی ایسے لطیفے سنانا کہ آنے والے خشک ہو جائیں, کوئی ایسا تماشا کر کے دکھانا. اب وہ غریب بڑا تھا, اس کو پیسوں کی بڑی حاجت تھی. اس نے کہا بادشاہ سلامت اس طرح کام نہیں چلے گا, تھوڑی تھوڑی تنخواہ ملتی ہے, نظام نہیں چلتا. بادشاہ کے ساتھ اس نے شرط لگا لی, بادشاہ سلامت اگر آپ مجھے نہ پہچان سکے, میں ایسا حلیہ اپنا کے آؤں گا آپ مجھے نہیں پہچان سکیں گے. بادشاہ بڑا نیک آدمی تھا, اللہ کا ولی تھا. وہ کہنے لگا ہو ہی نہیں سکتا, تو جیسے مرضی حلیے میں آ جا, پہچان لوں گا. تو بادشاہ نے کہا کہ اگر تو نے ایسا حلیہ اپنا لیا, ایسا ڈیزائن کر لیا اپنے آپ کو, ایسے فیشن کو اپنا لیا کہ میں تجھے نہ پہچان سکوں, میں تجھے آدھی سلطنت کا مالک بنا دوں گا. اب آفر طے ہو گئی. یہ طے ہونے کے بعد وہ بادشاہ سلامت اپنے رستے کچھ دن گزر گئے. ایک حلیہ بدل کے آیا, بادشاہ نے پہچان لیا. دوسرا بدل کے آیا, پہچان لیا. اب اس نے ایک نئی ترکیب سوچی. بازار سے ایک کلا خریدا, بہترین پٹکا خریدا, امامہ خریدا, اچھی سی دستار باندھی, جبہ خریدا. کچھ عرصہ گزر گیا تھا, داڑھی بھی رکھ لی, مونچھوں کو پست کر کے بہترین ایک سنت کے مطابق حلیہ کر کے اچھا لباس پہن کرنا شہر کے داخلی دروازے پر ابتدا میں جا کر بیٹھ گیا اور تسبیح پکڑ کے کیا کرتا ہے, اللہ اللہ اللہ. لوگ گزر رہے ہیں, کہتے ہیں کوئی صوفی صاحب آ کے بیٹھ گئے ہیں, درویش بیٹھ گئے ہیں, کوئی اللہ کا ولی بیٹھ گیا. آج بھی جگہ جگہ بیٹھ جاتے ہیں, اینٹ اٹھاؤ نیچے سے کوئی ملنگ نکل آتا ہے. تو اب وہ بھی بیٹھ گیا, اللہ 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 کر رہا ہے. لوگ آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, دعائیں کرا رہے ہیں. بادشاہ کو کام پڑ گیا کہ بادشاہ نے کسی جنگ پر جانا تھا, تو اس کو پتہ لگ گیا کہ وہ اللہ کے ولیوں سے محبت کرتا تھا. نیک بندے کی صحبت کا فائدہ بتا رہا ہوں. علم کہاں سے ملے گا, علم کی خیرات کہاں سے ملے گی. وہ نیک بندوں کا متلاشی تھا. اس کو پتہ لگا کہ ایک نیک آدمی ہے, اور پھر اس نیک آدمی کے پاس کھانا جا کر رکھو, کھانا ٹھکرا دیتا ہے, اللہ اللہ کرتے رہتا ہے. محبت اور بڑھ گئی, تجسس اور بڑھ گیا, میں بھی ملوں جا کے اللہ کے نیک بندے سے. فوراً پہنچ گیا. جب دیکھا تو ایک بابا جی بیٹھے اللہ اللہ کر رہے ہیں, سر جھکا, نہیں پہچان سکا, اللہ اللہ کر رہے ہیں, اللہ اللہ کر رہے ہیں. پاس گیا, کہا حضور میرے لیے دعا کرنا. کوئی رسپانس نہیں. بادشاہ حیران ہو گیا, میں وقت کا بادشاہ ہوں, ادھر کوئی چھوٹا سا وزیر مشیر آ جائے تیل کا مچ جاتا ہے, میں بادشاہ آ گیا, لیکن اس کی صحت پر کوئی اثر ہی نہیں پڑا. بادشاہ اور متاثر ہوا کہ دنیا سے کیسے کٹ کے رہنے والا ہے, بس وہ مگن ہے اللہ 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 اللہ. بادشاہ اس کے قدموں میں پڑ گیا, حضور کو جملہ تو بولے, میری طرف کو نظر تو کرے, اتنی بے رخی کیا ہے. اللہ اکبر. اس نے دیکھا, کھڑا ہوا اور اپنے کپڑوں کو جھاڑ کر اپنے کلے کو اتار کے کہنے لگا بادشاہ سلامت مجھے پہچانا ہے. کہا نہیں پہچانا. پھر غور سے دیکھا, ہاں تو وہی مسکرا ہے. اللہ اکبر. تو اپنی بات جیت گیا, تجھے تیرا انعام ملے گا, تجھے میں آدھی سلطنت دیتا ہوں. بات کو کہنے لگا نہیں مجھے آدھی سلطنت نہیں چاہیے. وہ کہنے لگا زیادہ کوئی پیشکش اب تیرے دل میں ہے. کہا نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے. اللہ اکبر. جو اس نے بات کہی میرے اور آپ کی زندگی بدلنے کے لیے کافی ہے. اس نے کہا حضور مجھے کچھ نہیں چاہیے. کہا کل تک تو ایک ایک ٹکے کو ترستا تھا, کون سی دولت تیرے ہاتھ لگ گئی, تو سارا کچھ چھوڑنے کو تیار ہو گیا. اللہ اکبر. دل پہ اس بات کو, ساری بات کا نتیجہ لکھ کر جائیے گا, یہ سمجھیے گا اور کسی کو یہ واقعہ سنائیے گا. وہ کہنے لگا بات دراصل یہ ہے کہ میں نے ابھی اللہ والا میں بنا نہیں, میں ابھی آرٹیفیشل اللہ والا ہوں, کوئی اللہ کا ولی بنا نہیں, صرف حلیہ اپنایا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت کے بادشاہ کو میرے قدموں میں ڈال دیا. اگر دل سے اللہ کا نیک بندہ بن جاؤں تو اللہ کتنی عزتیں عطا فرمائے گا, اللہ کتنی شانیں عطا فرمائے گا, اللہ کتنی شوکتیں عطا فرمائے گا. تو کہا نہ, اب مال دنیا سے مجھے کوئی غرض نہیں, اب میرا اس دوارے کے ساتھ لو لگ گئی ہے کہ مجھے اللہ کی معرفت حاصل ہو گئی ہے. تو نیک بندے کی صحبت, اس نے نیک بندے کے پاس نہیں گیا, نیک بندے سے کچھ سیکھا نہیں, فقط اپنا حلیہ نیکو جیسا کر لیا. اللہ نے اس کو ایسا معرفت کا مقام دیا کہ اس کی زندگی تبدیل ہو گئی. میں اور آپ غور کریں, ان نیک لوگوں کی نام کی محفل سجانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان کے لیے اصالہ ثواب کریں. دوسرا مقصد یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کی ایک قسم کی صحبت میں بیٹھ جائیں. ایک امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ کیا اب بھی کوئی میرے آقا کی صحبت اختیار کر سکتا ہے؟ کہا جی ہاں بالکل کر سکتا ہے.
تو انہوں نے کہا کیا ہمیں مدینہ جانا پڑے گا صحبت لینے کے لیے؟ کہا نہیں، وہاں صحبت لینے کے لیے مدینہ نہیں جانا چاہے گا، جہاں حدیث کی مجلس لگی ہو اس حدیث کی مجلس میں بیٹھ جاؤ، میرے رب کی رحمت سے امید ہے اللہ تمہیں بھی نبی کی صحبت کا فیضان عطا فرما دے گا۔ تو یہ ذریعہ ہوتا ہے کہ ہم تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے نہیں ہیں، ان کو دیکھا نہیں ہے، ان کے پاس بیٹھے نہیں ہیں، لیکن ہمیں آج موقع ملا ہے کہ کوئی حدیث مبارکہ خطیب صاحب آ کر بیان کرتے ہیں، بر وقت مسجد میں آئیں، سنیں کو اللہ کی پیارے نبی کی کوئی بات اگر ہمارے دل میں اتر جائے تو ہماری زندگی تبدیل ہو جائے گی۔ تو نیت کریں کہ ہم بھی ہو سکے اپنے حلیے کو بھی اچھا بنائیں گے، اللہ والوں جیسا بنائیں گے اور نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے انشاءاللہ۔ آج کے دور میں پرفتن دور میں آپ مدنی چینل دیکھا کریں، یہ اللہ کے ولی کی براہ راست صحبت ہے۔ آپ مدنی مذاکرہ دیکھا کریں ہفتے کی رات کو، ہر جمعرات کو یہ آپ کے قریب فیضان مدینہ میں اجتماع ہوتا ہے، وہاں جا کر بیٹھے کسی کونے میں، ویسے ہی بیٹھ کے اللہ اللہ کریں، ذکر کریں، ذکر ہوگا، پھر وہاں پر رو کے دعائیں کریں، اللہ کی رحمت سے امید ہے اللہ آپ کی زندگیوں کو تبدیل کر دے گا۔